أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، ایک دوسرے سے ڈھانک دیتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے دونوں چلے آتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں، اور اسی کا ہے عالم خلق بھی عالم امر بھی، وہی خالق ہے، وہی حکم دینے والا ہے، اور تمام جہانوں کا رب بہت برکتوں والا ہے اللہ۔ آپ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، عبادت کرو، عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر آہستہ سے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں اس کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت خفیہ زیادہ بہتر ہے، لیکن فرض عبادتیں مسجد میں اعلانیہ بہتر ہیں۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کی جائے اعلانیہ طور پر تاکہ اوروں کو رغبت ہو کہ یہ دیتا ہے میں بھی دوں، لیکن نفلی صدقات خاموشی کے ساتھ دیے جائیں، چھپا کر دیے جائیں۔ ایسے ہی عبادتیں، ذکر، دعا اکیلے کریں، خاموشی سے کریں، بغیر آواز کے کریں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، کسی کو سکھانا کسی کو، تو اس کے ساتھ آواز کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص دعا جب اکیلے کر رہے ہوں تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح باقی نفلی عبادتیں، یہ بہتر ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، سنت نوافل گھر میں ادا کیے جائیں اگر ہو سکے تو، یہ بھی اچھا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذکر کرنا ہے بہت چیخ کے ساتھ، چلا کے آوازیں جب آپ راستے میں چلتے پھرتے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں جب اصلاح ہو گئی، زمین کو جب سنوارا گیا، پھر اس میں فساد پیدا نہ کرو۔ علماء فرماتے ہیں یہاں اصلاح سے مراد یہ ہے، نبی پاک صاحب العلا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کے احکامات لائے، اس کو نافذ کیا، امن قائم ہوا، انصاف قائم ہوا، حلال حرام کی تمیز پیدا ہوئی، شریعت پر عمل شروع ہو گیا۔ اب ایسے کام کرنا جس سے چیزیں خراب ہوں، امن خراب ہو، فساد پیدا ہو، اختلافات ہوں، یہ اس میں آتا ہے کہ فساد نہ پیدا کرو زمین کی اصلاح کے بعد۔ دین حق پھیل گیا ہے، اسلام پھیلا ہے، اب اس کو مٹانے کی کوشش بھی زمین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ اس کی بارگاہ میں عبادت بھی اس طرح کرو، دعا بھی اس طرح کرو، امید بھی ہو کہ وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈر بھی ہو کہ نہ مانے، اس کی مرضی ہے، مالک ہے وہ۔
دونوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، ایمان دونوں پر قائم ہے، ان کے خوف بھی طمع بھی، اپنے ایمان پر بھی، اپنے اعمال پر بھی، دعا پر بھی، اپنے مستقبل میں بارے میں بھی ڈر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا، اور امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مہربانی کر دے گا، لیکن ڈرتا بھی رہے۔ تاہم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ رحمت سے مراد نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی نیکوکاروں کے قریب ہیں، جیسا کہ مختلف روایات سے چلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، اے محبوب جب لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ اس کی تفسیر میں بھی دو چیزیں آتی ہیں کہ حضور بھی قریب ہیں، اللہ بھی قریب ہے۔ ہمارا رحمت اللہ کریم المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے بالخصوص رحمت اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہیں، اور بھی رحمتیں بے شمار ہیں اس کی، تو محسنین کے نیکوکاروں کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کے کام کرتے ہیں، ان کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔